محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ یہ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، اس میں ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کے حوالے سے سنتے ہیں، آپ کے پیارے بچپن کے حوالے سے سنتے ہیں، اور بڑے بڑے پیارے پیارے واقعات اور سوالات بچوں سے ہوتے ہیں۔ بچے اس کے کیا دیتے ہیں؟ جوابات دیتے ہیں، اور کیا کراتے ہیں؟ ایک ایکٹیویٹی۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ لفظ بنانے ہوتے ہیں، جملے بنانے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیں گے، ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی موجود ہیں، کلام بھی شامل کریں گے، اور پھر جس طرح ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آج بھی اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کیا فرمایا گیا کہ تم اپنی مجلسوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ اس کا خلاصہ ہے کہ ہمیں کوئی مجلس کی یعنی شروعات کرنی چاہیے یا کوئی محفل سجانی چاہیے تو اس کا آغاز کس چیز سے کرنا چاہیے؟ مائک میں بتائیں کس سے کرنی چاہیے؟ درود شریف سے۔ ہاں، درود شریف سے کرنا چاہیے۔ جی ان کو دیں مائک۔ کس سے کرنا چاہیے حضرت؟ درود شریف۔ ہاں، ایک بار پڑھ کے دکھائیں درود شریف۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج کون سی سورہ کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ سورہ روم۔ اچھا، سورہ روم، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز ہمارے پروگرام کا ہو چکا ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم کی تلاوت کریں پیارے بچوں، اور اس پر عمل بھی کریں، اس کو سمجھے بھی. آپ کے لیے بھی یہ درس ہے کہ قرآن کو تھوڑا پڑھیں اگرچہ، لیکن اس کو سمجھ کر ضرور پڑھیں. اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے آپ کے لیے صراط الجنان دعوت اسلامی کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ قرآن شریف کو سمجھ بھی سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کو آپ سمجھیں گے تبھی تو اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، اس کی برکتوں کو حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آج کلام سنا رہے ہیں، کون سا سنائیں گے کلام؟ یا نبی نظر کرم فرما. کیا بات ہے، یا نبی نظر کرم فرمانا. ماشاءاللہ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے دادا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے دادا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا
کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب لوگ کیا کہیں گے؟ ایک مرتبہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے ہمارے پیارے قاری صاحب کو, پیارے نعت خواں کو. اللہ ان کو نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے. ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, آپ کی تعریف گنگنانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, ہمارا پہلا سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ The life of Muhammad. The life of The life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ جی کون بتائیں گے؟ جی منیر رضا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ہاں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے, آپ کی زندگی کے حوالے سے سنتے ہیں اور کچھ واقعات بھی سنتے ہیں اور کچھ جانکاریاں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی پیارے بچوں ہم اس سیگمنٹ کے اندر بڑی پیاری بات کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کون سے سیگمنٹ کو؟ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیارے بچوں, پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے سنا تھا, ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات ہوئے تھے جو دلالت کرتے تھے اس بات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے. آج انشاءاللہ الکریم ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے سنیں گے. کس کے حوالے سے سنیں گے؟ کنیت کے حوالے سے. اور سنیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کے حوالے سے. کن کے حوالے سے؟ ابو جان کے حوالے سے. اچھا چلیں, اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ایک آدھ سوال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تیار ہیں بھائی آپ؟ اچھا یہ بتائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ چلیں آپ بتائیں. منیر رضا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنیں گے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور ان کی کنیت کے حوالے سے ہم سنیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور جو کنیت ہے, یعنی جو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور کنیت ہے وہ ہے ابو القاسم. کیا ہے؟ ابو القاسم ہے. چنانچہ بہت سی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ذکر ہے جس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم, تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ. دیکھا پیارے بچوں, ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہے کہ آپ کی کنیت ہی ابو القاسم ہے کہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ تقسیم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیارے بچوں, ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بروز قیامت لوگوں کے درمیان جنت تقسیم فرمائیں گے.
کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ہے، دل تازہ ہو جاتا ہے نا، خوشی کے مارے جھومتا ہے نا کہ بھائی یعنی ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا تقسیم کریں گے؟ جنت جنت تقسیم کریں گے. اور ہم کون ہیں ان کے؟ غلام ہیں، امتی ہیں، آقا کی امت میں ہیں، ہے نا. اگرچہ ہم گناہگار ہوں، کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ ہمارے حصے میں آنا ہے. کیا آنا ہے؟ بہت کچھ حصے میں آنا ہے اور جنت میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت اس لیے ہے کہ آپ کے شہزادوں میں سے ایک کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ابو القاسم یعنی قاسم والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور کنیت ہے. وہ کون سی کنیت ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ ایک کنیت تو ہمارے نبی کی ہوئی ابو القاسم، اور دوسری کنیت کون سی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ جو ایف جی این چینل پر پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے نبی کی ایک کنیت تو آپ نے سن لی، ابو القاسم. ایک کنیت اور ہے جو آپ کو بتانی ہے. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بچے ہمیں ایف جی این چینل پر دیکھ رہے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ ایف جی این چینل پر جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ کو اس پہ واٹس ایپ پہ جانا ہے اور اس پر جانے کے بعد اپنی ایک وائس ریکارڈ کرانی ہے اور وائس میں آپ کو جواب دینا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت وہ کیا تھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر آپ کی اس وائس کو ہم اپنے پروگرام کا کیا بنائیں گے؟ حصہ بنائیں گے. پیارے بچوں، چلو میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت ہے جو ہے ابو ابراہیم. کیا ہے؟ ابو ابراہیم. ایک کنیت ہوئی ابو القاسم اور ایک ابو ابراہیم. ٹھیک ہے. یاد رہے گی آپ کو؟ یاد رہے گی؟ کس کس کو یاد رہے گی بتائیں؟ سب کو یاد رہے گی؟ چلو بھائی مائک بھی بڑھا دیں، ادھر دے دیں ان کو. ہاں جی، آپ بڑے بے چین ہیں، ہاں بے تاب ہیں جواب دینے کے لیے. چلے بتائیں ہمارے نبی کی کنیت کون کون سی ہے؟ پہلی ہاں پہلی کون سی ہے؟ کیا؟ سوچ رہے ہیں بھائی. آپ تو نے دیکھو ہاتھ تو اٹھایا تھا آپ نے کہ بھائی آپ کو پتا ہے. جی ہاتھ تو آپ کے بھی اٹھ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں یہی بتا دیں، کچھ اشارہ دے دوں. ابو ابراہیم، ابو قاسم. کیا ان کا جواب درست ہے؟ کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنیتیں ابو القاسم اور ابو ابراہیم. سبحان اللہ. آپ کے ایک اور بیٹے کا نام ہے ابراہیم. جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کے والد آپ پر سلام. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کس نے سلام کیا؟ دیکھو توجہ سے سننا ہے آپ کو، اور آج آپ سے سوالات میں نے کرنے ہیں صحیح سے. ٹھیک ہے جی. حضرت منیر رضا، کس نے سلام کن کو کیا؟ جی کس نے سلام کن کو کیا؟ جی حضرت، جی آپ بتائیں. چلیں. جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا. کن کو کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام جیسا میں نے عرض کیا، کیا نام ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی ایک کنیت بھی ہے. اب وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے وہ؟ جی کیا کنیت ہے آپ کے ابو جان کی؟ کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے کنیت آپ کے ابو کی؟ نہیں پتا؟ چلیں آج آپ کو ایک یونیک بات بھی پتا چل جائے گی، اور آپ کو یاد بھی رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی کنیت. ابھی تو ہم نے کن کی کنیت سنی؟ ہمارے نبی کی. اور کتنی کنیت سنی؟ دو کنیت سنی. لیکن اب ہم سنیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی کنیت. ہو سکتا ہے آپ میں سے نہ پتا کسی کو ہو.
ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے وہ ہے ابو قسم. کیا ہے؟ ابو قسم. ابو قسم. ابو ہاں. اس کنیت کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی اور بہت زیادہ برکتیں سمیٹنے والا. سبحان اللہ. کتنی پیاری کنیت ہے. پیارے بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کو سب سے بڑی نعمت یہ ملی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے. یعنی آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان ہیں. کون ہیں؟ ابو جان. ابو جان ہیں. تو دیکھیں ہماری نبی کتنی شان والے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ سب سے افضل ہیں. کن سے افضل ہیں؟ سب سے افضل ہیں اور سب کو برکتیں دینے والے ہیں. کن کو دینے والے ہیں برکتیں؟ سب کو برکتیں عطا کرنے والے ہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان یہ اپنے والد کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے اور لاڈلے تھے. کون تھے؟ پیارے اور لاڈلے. اچھا، پیارے اور لاڈلے آپ میں سے کون کون ہے یہ بتائیں بھائی. جی، پیارے اور لاڈلے کون کون ہیں آپ میں سے؟ کوئی ہے اپنے امی ابو کا پیارا لاڈلا؟ ستارہ، لڈو، گولو، کون ہے؟ جی آپ بتائیں، آپ مسکرا رہے ہو بہت زیادہ. جی آپ کیا اپنے امی ابو کے؟ جی ستارے ہو. اچھا چلے بھائی، آپ کیا ہیں منیر رضا؟ مائک بھی تھوڑا بڑھائیں. حسان بھائی ان کو دیں، بلال بھائی کو. بلال بھائی مائک لیجئے. جی آپ کون ہیں اپنے ابو کے، امی ابو کے؟ پیارے. پیارے ہو. اچھا آپ کون ہو بھائی؟ لاڈلے. لاڈلے ہو. آپ کون ہو؟ اچھا مائک میں بولو نا، مائک بولو، مائک میں بولیں آپ. پیارے. آپ بھی پیارے ہیں. آپ کون ہیں بھائی؟ لاڈلے ہیں پیارے؟ بیٹے. بیٹے ہیں. اچھا جی جناب آپ کون ہیں؟ مائک لے لیجئے. جی پیارے. پیارے، سچی میں پیارے ہو. اچھا آپ بتاؤ. بیٹے. بیٹے ہیں. اب آپ کے والدین سے پوچھا جائے کہ لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، بیٹے ہیں یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں والدین کے تو ہم سب لوگ پیارے ہوتے ہیں. میں بھی اپنے والدین کا لاڈلا ہوں گا. ظاہر ہے آپ لوگ ہیں تو آپ بھی لاڈلے ہوں گے، کیونکہ والدین تو رحمت ہوتے ہی ہیں نا، برکتیں. یعنی وہ اپنے بچوں پہ شفقت فرماتے ہی ہیں، ہے نا، اپنے بچوں کو پسند ہی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں ہمیں بھی ان کا لاڈلا بچہ بننا ہے نا. کیا بننا ہے؟ لاڈلا بچہ. ہاں، شیطانی نہیں کرنی، ادھم نہیں مچانا، ہے نا، اور ان کا کہنا نہ مانے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ابو جان کا نام، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، تو آپ کے دادا کا نام یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام ہے حضرت، میں نے پہلے بتایا تھا کیا ہے، بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اب آپ کو یعنی دیکھیں پچھلے ایپیسوڈ میں نے نام بھی بتائے تھے، لیکن اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو جان ہیں تفصیلی ان کے حوالے سے جان رہے ہیں. یعنی آپ کا نام کیا تھا، آپ کی کنیت کیا تھی، آپ گھر میں بیٹے کیسے تھے نا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا، وہ بھی ہم نے جان لیا. تو پیارے بچوں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کو اللہ پاک نے بہت حسین بنایا تھا. کیسا بنایا تھا؟ حسین بنایا تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی پیشانی پر نظر آتا تھا. کہاں پہ نظر آتا تھا؟ جی پیشانی کسے بولتے ہیں بھائی؟ اب یہ بتانا ہے آپ نے. دیکھیں اس لیے بول رہا ہوں میں، توجہ سے سنیے گا. FGN چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ سے سنیں، اور کچھ سوالات میں جو بچوں سے کر رہا ہوں آپ ان کا بھی جوابات دے سکتے ہیں. اور جواب دینے کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے. آپ کو جو FGN چینل پر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے واٹس ایپ پہ جانا ہے اور وائس ریکارڈ کرا کر آپ کو سینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر آپ کی وائس کال کو ہم اپنے پروگرام کا کیا کریں گے؟ حصہ بنائیں گے. جی پیشانی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اور کس کو پتا ہے؟ آپ کا ہاتھ تھوڑا آدھا اٹھ رہا ہے، پہلا آیا پھر بھول گئے، ایسا نہیں. جی ادھر سے ایک کو ہی پتا ہے بس. چلیں آپ بتائیں بھائی. آپ تو اٹھا دیا آپ نے. مائک تو ہے ویسے آپ کے پاس، مائک ہے ایسے ہی بتا دیں.
کس کو بولتے ہیں؟ سر کو. سر کو کہتے ہیں. کہاں ہے سر؟ یہی ہے. یہ کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ پیشانی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو تھے ان کی پیشانی میں کن کا نور چمکتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور کیا کرتا تھا؟ چمکتا تھا. نظر آتا تھا اور چمکتا تھا. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے، جو یہ دنیا ہے اس میں آنے سے پہلے کئی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام پہ جو اتری تھی ان میں تذکرہ ایسا ہو چکا تھا، اس میں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کی یوں کچھ نشانیاں ہوں گی، اور وہ جس گھر میں تشریف لائیں گے یعنی جن کی اولاد میں سے ہوں گے تو ان کی نشانیاں بھی کچھ بتا دی گئی تھیں. اور جیسے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے، ابو جی تھے، ان کی پیشانی میں کیا چمکتا تھا؟ نور نظر آتا تھا. تو جو بے دین لوگ تھے، جن کے پاس دین نہیں تھا، اسلام سے جو دور تھے، بے ایمان لوگ تھے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کو دیکھ لیا، اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوں گے؟ ابو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پتہ ہے پیارے بچوں کیا کیا؟ انہوں نے پلاننگ کرنا اسٹارٹ کر دی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کو کیا کر دیں؟ شہید کر دیں. کیا کر دیں؟ اور وہ پتہ ہے کیوں کرتے تھے ایسا؟ ان کو کیا لالچ تھا؟ ان کو کیا ڈر تھا؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور یہ سنا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا چرچا اتنا بلند ہو جائے گا، اتنا بلند ہو جائے گا کہ دنیا پر بھی ان کا چرچا ہوگا اور آسمانوں پر بھی ان کا چرچا ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ اس بات سے بیٹا چڑھتے تھے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کے ابو کو کیا کریں؟ شہید کر دیں. تو پیارے بچوں انہوں نے ایک کوشش بھی کی. وہ انہوں نے کیسے کیا، کب ہوا اور کیا منظر تھا، انشاءاللہ الکریم وہ ہم سنیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. کتنا اچھا لگا نا سن کر، ہے نا؟ انٹرسٹنگ بھی تھا، انفارمیٹیو بھی تھا. انشاءاللہ اب یہ اور سسپینس کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ کیسے انہوں نے شہید کرنے کا سوچا تھا. تو دیکھیں آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے اگلے سنڈے بھی آئے گا. یہ ہمارا پروگرام ایوری سنڈے آتا ہے اور 4 بجے سے کتنے بجے کے بیچ میں آتا ہے؟ 4 سے 5. اور کب آتا ہے؟ سنڈے کو آتا ہے. ٹائم بھی خالی ہوتا ہے. اتنا پیارا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تو آپ بھی اس کی دعوت کو عام کریں، توجہ سے دیکھیں اور اگلے ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ آگے کا ہم کس میں سنیں گے؟ اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں ماشاءاللہ الکریم ہمارا سیگمنٹ یہ ہوا مکمل. کیا ہوا؟ اب کون سا سیگمنٹ آ رہا ہے؟ دا گولڈن ورڈ. اب یہ کیسے گولڈن ورڈ ہے جی؟ کون بتائیں گے گولڈن ورڈ کیسے ہیں؟ جی جناب آپ ہی بتائیں گے بس اکیلے؟ جی چلے مائک دے دیں بھائی ان کو. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے گولڈن ورڈ کہتے ہیں. دیکھیں پیارے بچوں، جب بھی ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کریں تو درود شریف کو تھوڑا سا ٹھہر کر پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ ٹھہر کر، آرام سے، نکھار کر، محبت کے ساتھ پڑھا کریں. دوبارہ کہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے گولڈن ورڈ کہتے ہیں. ہاں پیارے بچوں ہمارے نبی کے جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی ورڈ ہیں، وہ کیا ہیں؟ گولڈن ہیں. تو آج انشاءاللہ الکریم ہم کچھ گولڈن ورڈ سنیں گے جو آج سائنسدان تحقیقات اس کو مان رہی ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ گولڈن ورڈز تھے اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ کون ہیں؟ مجتبیٰ بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ پاک کا کرم ہے. آج آپ کچھ گولڈن ورڈز لے کر آئے ہمارے لیے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ وہ گولڈن ورڈ سنیں گے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ فائدہ اٹھائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دا گولڈن ورڈز. جی
پیارے بچوں، آج گولڈن ورڈ سیگمنٹ میں ہم سنیں گے پانی پینے کا طریقہ. کیا سنیں گے بچوں؟ پانی پینے کا طریقہ. ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کو اگر اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی ناممکن محسوس ہوتا ہے. اگر اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو پانی پینے کے کئی آداب بیان کیے گئے ہیں. جیسے پانی کو بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا اور 3 سانسوں میں پینا وغیرہ وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح ایک سانس میں اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا اور فرمایا اگر کوئی بھول کر ایسا کر لے تو کہہ کر دے. اب اس کی حکمت بیان کی جاتی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں خصوصاً پاؤں پر سوجن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جسے ایڈیما کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈیما. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا. اب اس کی حکمت سن لیتے ہیں. برتن میں سانس لینے سے اس میں جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں. اب ذرا بات کر لی جائے آیورویدک طریقہ علاج کی تو اس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام نے جو پانی پینے کا طریقہ بیان کیا ہے وہی درست طریقہ ہے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر انسان بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے. موجودہ دور میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا انسانوں کی عادت بنتی جا رہی ہے. آیوروید طریقہ علاج سے تعلق رکھنے والے افراد نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو نہ صرف نقصان دہ قرار کیا بلکہ اس کے نقصانات کی فہرست کی مرتب کی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو یہ سیدھا معدے کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور لہر کی شکل میں نیچے جاتا ہے. یہ لہریں معدے کی دیوار سمیت ارد گرد کے اعضاء اور غذائی نالی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مشق کو طویل مدت تک جاری رکھا جائے تو اس سے نظام انہضام شدید متاثر کر سکتا ہے. آیوروید کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردوں کے افعال بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں سوزش بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے، جب انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو جسم میں سیال کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اضافی سیال جوڑوں میں اکٹھا کر ان میں امراض کا باعث بنتا ہے. کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدے میں تیزابیت کی شکایت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل غذائی نالی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. ماہرین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیاس بھی نہیں بجھتی، تاہم کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے عادت بنا لی جائے تو یہ نقصان کا باعث بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے کتنے نقصان ہیں نا، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ کبھی غور ہی نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں. اب دیکھیں، آپ نے سمندر تو دیکھا ہے نا، اس کی نہریں دیکھیے کتنی تیز آتی ہیں. تو وہ تیز کیوں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ سمندر بڑا ہے، ٹھیک ہے. اس کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی، وہ لہر میں چلی جاتی ہیں بہہ کر. وہ کیوں چلی جاتی ہیں؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی ہوتی ہیں. تو پانی کے اندر ایک خود کی طاقت بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ طاقت بھی ہوتی ہے.
اب مثال کے طور پر ہماری باڈی ایک چھوٹی تو ہے نا, اب ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے؟ آنتوں پر گرتا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ جاتا ہے. تو اپنے ہم ڈائریکٹ اگر اس کو پیتے ہیں کھڑے ہو کر تو وہ نقصان دہ ثابت ہے. کیا ہے ثابت؟ نقصان دہ. اب آپ کو تو لگے گا کہ بس ہم کھڑے ہو کے پی رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے نا, ہم تو روزانہ ایسے پیتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ابھی کچھ نہ ہو رہا ہو, آنے والے وقت میں اس کے نقصان پہنچے. اور کیوں پہنچے گا؟ کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے, تو تم ایسا مت کرو. چلیں, آپ نے بیان سنا, ماشاءاللہ کتنا پیارا بیان ہے. میں نے تو بھائی نیت کی ہے کہ میں پانی بیٹھ کے ہی پیتا ہوں, لیکن مزید توجہ کے ساتھ بیٹھ کر ٹھہر کر اچھے انداز سے پیوں گا. آپ بھی نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. جی نیت کرتے ہیں آپ بھی؟ انشاءاللہ. اچھا, آپ نے بیان تو سن لیا, اب آپ خود سے کیا کیا بتائیں گے آپ نے کیا سنا اس بیان میں, یعنی پانی پینے والے موضوع میں؟ دا گولڈن ورڈ سے آپ نے کیا سیکھا, ایک ایک کر کے سب آپ بتا دیں, شارٹ شارٹ بتانا ہے آپ کو, ٹھیک ہے بھائی, پتا بھی تو چلے آپ کو کچھ یاد رہا نہیں رہا, ہو سکتا ہے آپ جانے کے بعد پھر گل ہو جائے سب کچھ, ہے نا. جی آپ بتائیں, مائک دے دیں بھائی جان. جی بتائیں. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. اور کیا سیکھا بھائی؟ جی بتائیں. پانی کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے. بات ایک ہی ہے, بیٹھ کے پینا چاہیے, کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے. اور کچھ کیا سیکھا؟ چلے اچھی بات سیکھی ہے ماشاءاللہ. اور کیا سیکھا؟ جی مائک دے دیں. جی حسان بھائی. پانی دیکھ کے پینا چاہیے. دیکھ کے پینا چاہیے. اچھا, اس سے کیا سیکھا وہ آپ نے بتانا ہے. چلے بتائیں. اور دیکھ کے پینا. اور بتائیں. پانی کھڑے ہو کے پینے سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں. بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں. اور جی چلیں, کچھ یاد آ رہا ہے بلال بھائی, دوبارہ یاد آ گیا کچھ؟ بتائیں. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. 3 سانس میں پینا چاہیے, ٹھہر ٹھہر کے, تاکہ وہ آنتوں پر نقصان دہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اور منیر رضا کو دے دیں. پانی کھڑے ہو کے پینے سے بیماری ہوتی ہے جس کا نام اینڈیما ہے. ہاں بھائی, انہوں نے تو بیماری کا نام بھی یاد کر لیا, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. کس طرح پینا چاہیے؟ بیٹھ کر پینا چاہیے. تو کون کون بیٹھ کر پیئیں گے بتائیں؟ اچھا, سب بیٹھ کر پیئیں گے. کون کون کھڑے ہو کر پیئیں گے؟ کوئی نہیں. چلیں اچھی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم, ہمارے 2 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. چلیں بھائی, تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے تذکرہ, ذکر ہوتا ہے. کن کا ذکر ہوتا ہے؟ خاص لوگوں کا. خاص لوگوں کا. اور وہ خاص لوگ ہیں کیسے؟ جی وہ کون سے خاص لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ اس میں پھنس جائیں. جی بتائیں بلال بھائی, آپ بتائیں. سیدھا ہاتھ سے لیا کرو بھائی, ٹھیک ہے. اور کس سے دیں گے؟ سیدھا ہاتھ سے. اور سیدھا ہاتھ سے دینا لینا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے. جی بتائیں. حضرت ابوبکر صدیق. اچھا, انہی کا سنتے ہیں. چلیں, وہ بھی ایک یعنی خاص ہیں وہ بھی, ہے نا. لیکن ہر ایپیسوڈ میں تو ہم ان کا نہیں سنتے نا, نئے نئے خاص لوگ ہوتے ہیں. جی کون ہے بتائیں؟ انبیاء اکرام, صحابہ اکرام. ہاں اچھا جواب ہے. لیکن اس کا اصل جواب وہ یہ بنے گا کہ ہم تذکرہ ان لوگوں کا کرتے ہیں, ان خاص لوگوں کا کرتے ہیں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, حاصل ہو چکی ہوتی ہے, تو ہم وہ ذکر کرتے ہیں. پیارے بچوں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کچھ خاص لوگوں کا, آج انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ خاص لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. پیارے بچوں, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا, تو راستے میں ایک جگہ پڑی, ایک جگہ آئی جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, جہاں پر ٹھہرے, جہاں پر رکے. تو وہیں پر ایک عورت کا گھر تھا جن کو ام معبد کہا جاتا ہے.
کیا کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں آپ ہو سکتا ہے پہنچ گئے ہوں یا آپ نے ان کا واقعہ بھی سنا ہوگا. سنا ہے آپ نے واقعہ؟ کیا بات ہے بھائی، واہ، سنو کہانی میں. ہے نا. تو پیارے بچوں، یہ وہ عورت ہیں، یہ ایک وہ پاک عورت ہیں جو لوگوں کو نا کھانا پانی کھلایا کرتی تھی، پانی پلایا کرتی تھی، لوگوں کو کھانے پینے کی چیز دیا کرتی تھی جو مسافر ہوا کرتے تھے. تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کھانے کے لیے فرمایا، خریدنے کے لیے قصد فرمایا. تو پیارے بچوں، جب خریدنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ کچھ موجود نہیں تھا. اب کچھ موجود نہیں تھا، حالانکہ یہ کھلاتی تھی لیکن ختم ہو چکا تھا، کچھ موجود نہیں تھا. اب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گئی. اب یہ پریشان بھی ہو گئی کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں ان کو کیا دوں؟ تو وہ بیچاری کچھ نہ دے سکی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کونے میں ایک پتلی دبلی سی نا بکری کھڑی دیکھی. کیا دیکھی؟ کیا دیکھی؟ آپ کسی کے پاس ہے؟ آپ کے پاس بکری؟ جی، کس کس کے پاس ہے؟ بکری تو جانتے ہیں نا سب. تو بکری کھڑی دیکھی جو کہ بہت پتلی تھی، لاغار تھی، بالکل لاغر تھی اور بالکل دبلی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو ام معبد جو تھیں پیارے بچوں، انہوں نے کیا کہا کہ یہ دودھ نہیں دیتی اور یہ پتلی دبلی ہے، بیمار ہے. تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اجازت دو تو میں اس کے دودھ دھو لوں. تو ام معبد تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑی حیرت میں آ گئی تھی کہ یہ کون مبارک شخصیت ہے کہ جو میں نے آج تک دیکھے ہی نہیں، اتنے خوبصورت. تو انہوں نے کہا جی جی بالکل اجازت ہے آپ کو. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا. تو پیارے بچوں، ہمارے آقا کی برکت سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے وہ بکری جو ہے نا اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. سبحان اللہ. کیا آ گیا؟ دودھ آ گیا. دودھ آ گیا اور وہ موٹی تازی بھی ہو گئی، برکت والی ہو گئی. اب پیارے بچوں، اس سے اتنا دودھ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، آپ کے جو 7 صحابی تھے انہوں نے بھی دودھ پیا. اور پیارے بچوں، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا. کس کو بھر لیا؟ برتنوں کو. اچھا دیکھیں، بکری ہے نہ تو بھینس ہے نا، نہ گائے، ایک بکری ہے. بکری کتنا سا دودھ دیتی ہے؟ تو آقا کریم کی برکت سے انہوں نے اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا. ام معبد رضی اللہ عنہا کے دودھ سے پیالے بھر گئے، ان کے برتن بھی بھر گئے. تو کیا بولیں گے ہم سب لوگ؟ سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس جگہ پر ام معبد اور ان کے شوہر رہا کرتے تھے. اور پیارے بچوں، اس واقعے کی برکت سے ام معبد رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر مشرف بالاسلام ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی ایمان کی دعوت ان کو کیا ہو گئی؟ نصیب ہو گئی. اور ایمان کی دولت سے وہ کیا ہو گئے؟ مشرف ہو گئے، مالا مال ہو گئے. کیا بولیں گے ہم سب لوگ؟ سبحان اللہ. پیارے بچوں، کئی سیرت کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنے، آپ کی سیرت بیان کرنے والے جو صحابہ کرام میں نام آتے نا، ان میں سے ایک نام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. ابھی کون بتائے گا ان کا نام؟ جی، آپ نے ان کا نام سنا؟ جی. کیا نام ہے بتائیں. لیکن ابھی تو آپ نے ان کا نام یعنی مکمل نہیں سنا ہے اور میں نے سنایا بھی نہیں ہے. تو میں پہلے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے ام معبد عاتقہ بنت خالد خزیہ نام ہے. کیا نام ہے؟ تھوڑا مشکل ہے نا، چلیں. ام معبد عاتقہ بنت خالد خزیہ نام ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ چلیں، آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ اتنا یاد رکھ لیں ام معبد. کیا یاد رکھ لیں؟ ام معبد. یہ تو یاد رہے گا، واقعہ بھی یاد رہے گا. اور یہ کون ہے؟ مبارک ہستی ہیں
جن کو کن سے نسبت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے بچوں یہ نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یعنی جو ام معبد تھی نا، انہوں نے، ان کے شوہر رات کو جب شام میں گھر پر آئے تو انہوں نے نا اپنے شوہر کو بتایا کہ ایک مبارک ہستی آئی تھی، اتنی خوبصورت، نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ جنے گی، اور نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں دیکھ پاؤں گی شاید، اتنی مبارک ہستی. تو وہ اپنے آدمی کو جب بتا رہی تھی نا تو ان کی تمنا بڑھ رہی تھی، ان کے آدمی کی، ان کے شوہر کی تمنا بڑھ رہی تھی کہ اے کاش میں بھی دیکھ لیتا، ہے نا، اے کاش میں بھی برکتیں حاصل کر لیتا. تو یوں پیارے بچوں یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ماشاءاللہ ہمارا کون سا سیگمنٹ مکمل ہوا؟ تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. پیارے بچوں ویسے تو ہم سیگمنٹ کون سے شامل کرتے ہیں؟ چوتھا سیگمنٹ زندگی کچھ ایسے گزارے. اور لاسٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ ایکٹیویٹی. تو کیا کہتے ہیں، پہلے ایکٹیویٹی کرا دیں؟ سیگمنٹ کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیویٹی. جی کون کون کہتے ہیں ایکٹیویٹی؟ ایکٹیویٹی. اور پھر ہم سن لیتے ہیں کیا؟ سیگمنٹ سن لیتے ہیں. آئیے بچوں، پہلے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا بچوں سے، ایف جی این چینل پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ وائس کریں، کال کریں. انشاءاللہ الکریم آپ وائس کریں گے، کالز کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو، آپ کی وائس کو اپنے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے. اس کو بھی آپ اہمیت دیں اور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا، یہاں پر جو بچے ہیں ان کو بھی اچھا لگے گا، ہم کو بھی اچھا لگے گا. اور یوں انشاءاللہ الکریم مل کر آپ بھی علم دین سیکھیں گے، ہم بھی علم دین سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلیں پھر یہ کر لیتے ہیں، پہلے کر لیتے ہیں ایکٹیویٹی اور پھر سنتے ہیں تذکرہ. تو سن لیا بھائی جان، اب کیا سنیں گے؟ زندگی ایسے گزاریں سنتے ہیں آگے. تو اب یہ ہم ایکٹیویٹی شامل کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ایکٹیویٹی کیسے شامل ہوگی. دیکھیں آپ کو سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے آسمان. کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایکٹیویٹی کیسے کرو گے بتاؤ؟ آپ کو یہ دیکھیں جو تختیاں رکھی ہیں نا ان کو اٹھا کر اوپر رکھنا ہے اور کیا مکمل کرنا ہے؟ جملے مکمل کرنے ہیں. آج تو گھڑی بھی موجود نہیں ہے جو ٹائمنگ کی قید لگائے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کون آئیں گے یہ بتائیں؟ اچھا آپ دونوں نہیں آئیں گے؟ آپ نہیں آئیں گے؟ اچھا بلال رضا آپ بھی آئیں گے؟ چلیں کیا بات ہے. کس کو بلائیں پہلے؟ چلیں بھائی، آپ نے تو ایسا لگ رہا ہے دیکھ لیا پہلے ہی، ہے نا. چلیں بلال رضا کو بلا لیتے ہیں پہلے، پھر دو بچوں کو اور بلائیں گے، ٹھیک ہے. بلال رضا سب سے پہلے میں بتا دوں کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آ جائے. یہ آپ نے پہلے بھی بنائے کچھ جملے. دیکھیں آپ کو یہاں سے تختیاں اٹھانی ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی کچھ تختیاں میں دکھا دوں، یہ دکھ رہی ہوں گی تختیاں، رنگ برنگی خوبصورت خوبصورت تختیاں ہیں. ان پر کچھ لکھا ہوا بھی ہے اور بڑے پیارے پیارے ورڈز لکھیں. ان کو یہاں پر رکھنا ہے، اس طرح آگے رکھیں آگے رکھیں آگے رکھیں. اور یوں آپ کو کیا بنانا ہے؟ لفظ بنانا ہے، جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے بھائی. چلیں تو وقت ان کا اسٹارٹ کر دیں اب. جی وقت اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اب، ٹھیک ہے. اچھا سائڈ ہو کر لگائیں گے تو تاکہ اسکرین پر بھی دکھے، چینل پہ بھی دیکھ سکیں. انہوں نے کیا لگا دیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا لگا رہے ہیں بھائی جان آپ؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک، کیا لگا دیا؟ کی ایک. اور کیا لگ سکتا ہے بھائی؟ کیا آپ کو بتانا چاہیے ان کو؟ نہیں. جی بلال رضا جلدی جلدی ڈھونڈیں، کچھ دکھ رہا ہے؟ اتنے سارے تو لکھے ہوئے ہیں نیچے. ہاں ہاں ارے واہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت
کیا بات ہے بھائی, یہ تو اچھے طریقے سے جا رہے ہیں آگے, ہے نا, صحیح جا رہے ہیں آگے. ادھر آ جائیں آگے, آرام سے دکھائیں. ابو ابراہیم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت ابو ابراہیم ہے, اور ان کا جواب لگا کر کیسے ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. کیا بولیں گے سب لوگ؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اب کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں بھائی, ٹھیک ہے, آپ کو جملہ بنانا ہے, صحیح ہے, بنا دیں گے تو ٹائم سٹارٹ کر دیں, کیا کہتے ہیں؟ سٹارٹ. ٹھیک ہے جناب, لگائیں, سائڈ ہو کے لگائیں تاکہ اسکرین پر بھی نظر آ سکے کہ بھئی آپ کیا لگا رہے ہیں. اچھا یہ بھائی دوسرا ہی جملہ بنا لو, نیچے ویسے جگہ ہے, نیچے بنائیں, نیچے آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیں تاکہ اسکرین پر نظر آ سکے. ٹھیک ہے, کیا لگا دیا انہوں نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت ابو قاسم ہے. ویسے ایک بات بتاؤں, یوں جملہ پتہ ہے کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے نا, لیکن مان بھی سکتے ہیں, یوں بھی درست ہے. اگر اس کو یوں کر لیں, ایک کی جگہ اس طرح کر لیں, صحیح ہے, اور اس کی جگہ اس کو کر لیں, تو اب بتائیں کیا لکھا ہے؟ ادھر آ جائیں آپ, کیا لکھا ہے پڑھ کے بتائیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے. پہلا جملہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے, تو یہ جواب کیا ہے؟ درست. اور دوسرا جو جملہ بنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت ابو قاسم ہے, تو یوں ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. شاباش, ماشاء اللہ. کیا بولیں گے سب لوگ؟ اچھا, سبحان اللہ بولنے کی کیا فضیلت ہے؟ جنت میں ایک کیا لگ جاتا ہے؟ ایک اور لگا لیتے ہیں, سبحان اللہ. جی اب کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. چلیں دیکھیں, جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا میں اس کو بلا رہا ہوں. چلیں جی, آپ کو تھوڑا سائیڈ ہو کے لگانا ہے تاکہ اسکرین پر بھی نظر آ سکے. جی کیا بنا رہے ہیں جملہ, آپ لگائیں. اچھا پیٹرن پکڑ لیا گیا بھئی, ایسا لگ رہا ہے نا. چلیں آسان بھی ہے تاکہ آپ لائن اسٹارٹ کر سکیں. کیا لگا رہے ہیں سب سے پہلے؟ کیا لگا رہے ہیں جناب؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا, ہمارے آقا. اچھا ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی. کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی. ہاں آخری نبی ہیں. کیا لگا دیا اب انہوں نے؟ بھائی تھوڑا سائیڈ ہو کر لگائیں تاکہ پتہ بھی چلتا رہے کیا لگا رہے ہیں آپ. اب ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, شاباش. جی لگائیں. ہمارے نبی آخری نبی. انہوں نے لگایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام عبداللہ. آگے ہے بھی تو ہوگا, کچھ ہے نہیں. مکمل ہو گیا جملہ؟ چلیں بھائی بیٹھیں پھر. کیا کہتے ہیں, جملہ مکمل ہو گیا؟ جی نہیں ہوا. کون کریں گے مکمل؟ چلیں آپ آ جائیں, آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے, جلدی آ جائیں فاسٹ. جی مکمل کریں جملہ. ادھر آ کے لگائیں, لگائیں. شاباش شاباش. اب کیا ہوا ہے جملہ؟ جی پڑھ کے سنائیں. ادھر آ جائیں. جی کیا لکھا ہے بتائیں. ہمارے آقا صلی اللہ مائک تو ہے نہیں آپ کے پاس. چلیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے. ماشاءاللہ. چلیں ایک موقع کس کو اور دیں؟ کن کو؟ حسان بھائی. چلیں بھائی آ جائیں حسان بھائی, نعت خواں. ماشاءاللہ. تو میں اس کو آرام سے جو ہے نا اتار دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب. جی سٹارٹ کریں. دیکھتے ہیں کیا لگاتے ہیں آپ. ہمارے آقا کیا
کیا لگایا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی ابو جان کی شاید سامنے رکھا ہے لیفٹ سائڈ، تھوڑی سی ہیلپ بھی کر دی میں نے، جلدی ہو جائے، کیا کہتے ہیں؟ تو تھوڑا سائڈ ہو کے لگائیں، ہاں آ جائیں ادھر، آ جائیں اب ادھر سے ڈھونڈ کے لگا دیں آپ. کیا بن گیا بھائی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی کنیت ابو کیا ہے بتائیں؟ بتایا تھا میں نے، ابو نہیں، قاسم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ابو قسم، ابو قسم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ نہیں تو کنیت ہے، تو آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو قسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رہے گی آپ کو. ان کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ درست، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہماری ایکٹیویٹی ہو چکی ہے، کیا ہو چکی ہے؟ مکمل ہو چکی ہے. اب ہمارا لاسٹ سیگمنٹ بچا ہے جس کا نام ہے زندگی ایسے گزاریں. کیسے گزاریں؟ ایسے گزاریں. زندگی ایسے گزاریں. بھائی دیکھیں، سنتے ہیں زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. کیا لانا چاہتا ہوں؟ ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مجھے شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت ہے. کیا ہے؟ ان سے محبت ہے، گناہ سے محبت ہے ان سے، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، مجھ میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں. اگر آپ مجھے ان میں سے کسی ایک سے منع فرما دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. تو ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے یہ بات قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا. اور پتہ ہے پیارے بچوں، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کے بعد جب اسے لوگوں نے شراب پیش کی تو اس نے کہا میں شراب پیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھ لیں تو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا. اگر اقرار کیا تو مجھ پر شرعی سزا جو ہے وہ دی جائے گی، وہ لاحق ہو جائے گی، اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ سزا کا حقدار ہو جاؤں گا. لہٰذا اس نے شراب نوشی چھوڑ دی. اسی طرح بدکاری اور چوری کا معاملہ درپیش ہوتے وقت بھی اسے یہی خیال آیا اور اس نے عہد کر لیا کہ میں یہ ساری برائیاں چھوڑ دوں. کیا کر دوں؟ چھوڑ دوں. جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی دوبارہ حاضری ہوئی تو کہنے لگا آپ نے بہت اچھا کام کیا. کن سے کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تو مجھ پر دیگر گناہوں کے دروازے بھی بند ہو گئے، اور یوں اس شخص نے اپنے تمام گناہ سے توبہ کر لی. کیا بولیں گے سب لوگ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیب سے، ہے نا، اللہ کے عطا کردہ غیب سے پہچان لیا کہ اس بندے کو جھوٹ سے میں روک دوں، اور اس کو میں جھوٹ سے روک دوں گا تو وہ کیا کرے گا؟ ساری برائیوں سے دور ہو جائے گا. تو پیارے بچوں، یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ برائیوں کی ایک طریقے سے سردار ہو رہا ہے، یہ بھی ہے نا، ماں بن رہا ہے. تو پیارے بچوں، ہم کو جو ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور کیا رہے گی؟ ساری رہے گی. ٹھیک ہے،
جاری و ساری رہے گی. جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ سنیں گے, ٹھیک ہے, نہ اس کی ترغیب دلائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, بڑی پیاری پیاری باتیں ہمارے پروگرام میں سکھائی گئیں, سنائی گئیں اور بہت پیارا ذکر خیر کیا گیا. آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام ہمارے نبی. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے, زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے. رب نے ہے اونچا کیا, رب نے ہے اونچا کیا, ختم نبوت کا عالم